على أفضل الرسالة الذين هم أهل الفضل والأدالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس دار و رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، اس دار و رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلیں گے، اعلان سنانے آئے ہیں۔ ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے۔ سامعین محترم، حضرات علماء کرام و طلباء کرام، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میری تقریر کا موضوع ہے دارالعلوم دیوبند کے مقاصد۔ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد انگریز سرزمین ہندوستان پہ اپنا پنجے تو گاڑ چکا تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے مذہبی رجحان، عشق رسالت و جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کو زیر کرنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے پوپ پادری مل بیٹھے اور خوب غور فکر کے بعد اس نقطے پہ پہنچے کہ اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو ان کے بپھرے ہوئے جذبوں کو زنجیریں پہنا دو، ان کے آتش فشاں ولولوں کو مقید کر لو، ان کے ہاتھوں سے شمشیر چڑھا کر طبلہ سرنگی پکڑا دو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے انگریزوں نے بستیوں سے علماء کا وجود ختم کر دیا۔ کئی ملوں میں تلاشی کے بعد بھی ابتدائی قاعدہ پڑھانے والا کوئی مدرس نظر نہ آتا تھا۔ علماء کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا، گھر اجڑ گئے، مدارس اجڑ گئے، بستیاں بے آباد ہو گئی، خانقاہ اللہ کی صداؤں کو ترسنے لگی۔ چنانچہ اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے، سرزمین ہندوستان کو فرنگی کے نجس قدموں سے پاک کرنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے نڈر مجاہدوں نے دیوبند کی چھوٹی سی چھتے والی مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر علوم نبوت کی تقسیم کا آغاز فرما دیا ہے۔ انار کے درخت کے تھلے پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود، اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے فقیر جس دھرتی پہ بیٹھے انقلاب بپا کرتے گئے، اس مظلوم دھرتی نے ایسے سرفروشوں کو جنم دیا جنہوں نے تختہ دار پہ لٹکنا تو قبول کر لیا، خنزیروں کی کالوں میں لپیٹ کر جلنا تو قبول کر لیا، درختوں کے شاخوں پر لٹک کر موت کو سینے سے لگا لینا تو قبول کر لیا، توپوں کے منہ کے آگے اپنے جسموں کے پرخچے اڑا دینا تو قبول کر لیا، لیکن سرزمین ہندوستان کو کائنات کے ان فرعونوں سے پاک کر کے بزبان حال یہ اعلان کر دیا: ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر بت توڑیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشان ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کے خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کے دم لیں گے۔ سامعین محترم، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ شاملی کے میدان میں انگریز سے مقابلے کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس وقت حالات بالکل بدل چکے تھے، پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بڑی فتح کے بعد اب انگریز ہندوستانیوں کے دل و دماغ کو فتح کر لینا چاہتا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا، یعنی نئی تعلیم۔ چنانچہ ہندوستانی گورنر جنرل کونسر ایک ممبر لارڈ مکالے میدان میں آیا اور یہ نعرہ بلند کیا:
ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو رنگ و شکل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہو۔ حضرت مولانا نے دیکھا کہ انگریز نئی تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کے دل و دماغ کو فتح کر رہا ہے۔ اب انگریزی آ جانے کے بعد نہ صرف عربی اور فارسی کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ہمارا تمدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ کی تہذیب آہستہ آہستہ اپنا رنگ جما رہی ہے۔ حضرت مولانا نے لارڈ میکالے کے مقابلے میں یہ نعرہ بلند کیا، ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو رنگ و شکل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہو۔ گویا کہ حضرت نانوتوی بزبان حال یہ گویا ہوئے، یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لا کرے، یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لا کرے۔ ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد محض ایک دینی درسگاہ کا قیام نہ تھا بلکہ وہ احیاء اسلام اور قیام ملت کی ایک ہمہ جہ تحریک تھی۔ علماء دیوبند نے ایک ادارہ قائم کیا، اس میں مختلف طبقے شبقات رکھے گئے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میرے سامنے قائم ہوا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے اور 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کا مقصد پوری دنیا میں اسلام کی تشہیر تھا، کفر کی تذلیل تھا۔ ہاں اگر تمہیں نہیں معلوم تو جا کے مالٹا کے جیل سے ذرا پوچھ لیجئے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو جا کے میاوالی کے جیل سے ذرا پوچھ لیجئے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو جا کے خراسان کے زرزمین سے ذرا پوچھ لیجئے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو آ کے لال مسجد اور جامع حفصہ سے ذرا پوچھ لیجئے۔ یاد رکھو ان کا تعلق اس سپر پاور کے ساتھ ہے جس کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ کا تعلق تھا۔ یاد رکھو اگر تم ان لوگوں سے ٹکراؤ گے تو فرعون کے طرح ذلیل ہو جاؤ گے، تو نمرود کی طرح ذلیل ہو جاؤ گے، تو قیصر و کسریٰ کی طرح ذلیل ہو جاؤ گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔